عبادت تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو خالص مالی عبادت ہوتی ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے یا کفارہ ہے وغیرہ، اور ایک بدنی عبادت ہوتی ہے، خالص بدنی عبادت جیسے نماز، روزہ، جہاد، اور ایک عبادت ہوتی ہے جو مالی بھی ہوتی ہے اور بدنی بھی ہوتی ہے، اسے مرکب عبادت کہہ سکتے ہیں، جیسے حج۔ تو اگر حج خود ادا کرنے کی طاقت ہو تو خود ہی ادا کرے گا، اس کے لیے حج پر قادر ہونے کے بعد باوجود کسی اور سے حج کروانا جائز نہیں ہے۔ مرکب عبادت میں بدن کا بھی دخل ہے اور مال کا بھی، چنانچہ جو عبادات خالص مالی ہیں ان میں تو علی الاطلاق نیابت جائز ہے، یعنی جو صرف خالص مالی عبادت ہیں جیسے زکوٰۃ، صدقہ وغیرہ، تو وہ اگر اپنی طرف سے کسی کو نائب بنا دے اور کسی کو کہہ دے کہ میری طرف سے ادا کر دو تو وہ ادا ہو جائے گا۔ اور جو عبادات خالص بدنی ہیں ان میں نیابت جائز نہیں، یعنی اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میری طرف سے نماز پڑھ لو یا میری طرف سے روزہ رکھ لو تو یہ جائز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ کوئی کسی کی طرف سے نہ روزہ رکھے نہ نماز پڑھے، تو اس کا مطلب یہی ہے۔ اس میں ثواب مراد نہیں ہے بلکہ وہ عمل، یعنی نفلی عبادت کر کے، نفلی نماز پڑھ کر یا نفلی روزہ رکھ کر اگر اس کا ثواب کوئی کسی کو پہنچائے گا تو وہ تو پہنچا سکتا ہے، لیکن کسی کی طرف سے فرض نماز ادا نہیں کر سکتا، کسی کی طرف سے فرض روزہ دوسرا کوئی آدمی نہیں رکھ سکتا۔ ثواب پہنچانا بالکل جائز ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک، کہ جیسے کسی کا انتقال ہو گیا یا کوئی زندہ ہی ہے تو اس کے اپنی طرف سے کچھ پڑھا، یعنی قرآن کی تلاوت کی یا اور کوئی نیکی کی اور اس کا ثواب اگر کوئی پہنچائے تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک وہ پہنچ جاتا ہے ثواب۔ اور صحیح روایات میں ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 2 چتکبرے مینڈے قربان کیے، اس میں ایک اپنی طرف سے رکھا اور ایک میں پوری امت کے ان لوگوں کی نیت کی کہ جو یعنی قربانی نہیں کر سکتے تو ان کے لیے ثواب کی نیت کی، تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ ثواب تو پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میری ماں صدقہ کرنا پسند کرتی تھی تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کر سکتے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اہل اسلام کا اسی پر عمل چلا آ رہا ہے۔ عقلی طور پر بھی اس میں کوئی برائی نہیں اور کوئی ایسی بات نہیں کہ یہ چیز نہ ہو سکتی ہو، کیونکہ ثواب دینا تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم پر ہے، تو وہ تو بندے کے استحقاق کے بغیر بھی دے سکتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو عبادت خالص مالی ہو وہ تو کسی اور کی طرف سے کی جا سکتی ہے، جو عبادت خالص بدنی ہو وہ کسی اور کی طرف سے نہیں کی جا سکتی، اور جو عبادت مالی بھی ہو اور بدنی بھی ہو جیسے حج تو یہ کی جا سکتی ہے جب کہ خود کرنے والے کے اندر اس کی طاقت، یعنی جس کے اوپر فرض ہو رہا ہے اس کے اندر اس کی طاقت نہ ہو تو وہ کسی کو اپنا نائب بنا کر اپنی طرف سے حج کروا سکتا ہے، جسے حج بدل کہتے ہیں۔ اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں اور کچھ ہماری دوسری کلپس میں وہ آپ سن سکتے ہیں، احادیث شریفہ میں اس کی اجازت موجود ہے۔